لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بچوں ادھر آ جاؤ آگے، ابھی جوانان بھی ہو ادھر، ایک لگا کے بیٹھ جاؤ، چلو آ جاؤ. عرفان بھائی لگا دو نا. نکال دیے عرفان بھائی کے ہاتھ میں سے نیچے. چار چالو کی چالو پیچھے وہ پیچھے کے بند کروا لو، آگے کے چالو پورے لوگوں کو ٹھالی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى
وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے پہ بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا، جن سب کا تعلق سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا معاملہ ہے تو اللہ کے بعد اگر آج تک دنیا میں کسی کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی مدح سرائی اور جتنی تعریف آپ کے بارے میں کہی گئی وہ کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ شعر شاعری میں بھی آپ کی اتنی تعریف کی گئی اور عبارت النص میں بھی آپ کی اتنی تعریف کی گئی۔ عربوں نے بھی اتنی تعریف کی اور عجمیوں نے بھی اتنی تعریف کی، مسلمانوں نے بھی اتنی تعریف کی تو غیر مسلموں نے کچھ کم تعریف نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لکھنے والے لکھ کر مر گئے، بولنے والے بول کر مر گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل نہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری نہیں ہوئی تو ہم ایک دو گھنٹے میں کیا سیرت پوری کرنا۔ بس اس کی ہلکی سی جھلک آپ حضرات کو بتلانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے معجزات کیا تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو بتلا دیجئے کہ لوگوں، میں تم تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف انسانوں کا نبی نہیں، میں صرف جنات کا نبی نہیں۔ جیسے اللہ ساری مخلوقات اور کائنات کا مالک ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی مخلوقات کے نبی ہیں۔ آپ کے معجزات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف جنات اور انسان کے لیے نہیں آئے۔ جانور آپ سے بات چیت کرتے تھے، چڑیا اور پرندے آپ سے بات چیت کرتے تھے۔ مخلوقات یہاں تک کہ جنگل کے شیر بول آپ سے بات چیت کرتے تھے۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ معلوم ہوا ساری مخلوقات کے آپ نبی تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں تم تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پھیلانے کے لیے جنگل سے گزر رہا ہوں۔ گھاٹی دار پہاڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے میں ایک پہاڑی
اللہ کی قسم میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس اسی شیر کے پاس آ جاؤں گی، مگر آج میرے بچے کو صحیح حدیث میں ہے کہ جنگل کی بکری نے آپ سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو شیر نے اپنے آگے کے پنجے میں بکری کو پکڑے ہوئے، حدیث پاک میں ہے آپ نے ایسی نگاہ کرم پھینکی اس شیر پر کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ قصہ صحیح حدیث میں ہے، تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے پنجے سے بکری چھوٹی، سیدھی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھرا کر کہا جا تجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں ہی کے پاس رہنا ہے، دوبارہ یہی واپس مت آ۔ بکری چلی گئی اپنے بچوں کے پاس۔ حدیث پاک میں ہے بکری نے تو بات چیت کی، شیر وہی کھڑا، مدینہ منورہ کا واقعہ، شیر تھر تھر کانپنے لگا اور بعد میں بولا اے اللہ کے رسول اگر آج آپ نہ ہوتے تو اس بکری کو میں لقمہ بنا دوں۔ جنگل کے شیر آپ سے بات چیت کرتے، بکریاں آپ سے بات چیت کرتی تھی۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم جنگل سے گزر رہے تھے، بکریاں چرانے کے لیے نکلے تو صحابہ کرام تھوڑا آگے نکل گئے، بکریاں چراتے چراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑے پیچھے رہ گئے۔ حضرت جابر فرما رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ نے بکریاں چراتے چراتے دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہیں جس کے نیچے کسی پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، بہت چھوٹے، ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے 2-4 دن۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو حلال پرندہ ہے اور اس کے بچے ہیں، تو اپنے کپڑوں میں ان بچوں کو پکڑ کر باندھ دیا اور ایک صحابی نے اس کو اپنے سر پہ رکھ دیا، وہ بکریاں چرا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ ان بچوں کی ماں اوپر جھاڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے وہ صحابی کے سر پر چکرائی، خوب چکرائی اور شور مچائی، مگر صحابی رضی اللہ عنہ نے حلال سمجھ کر ان بچوں کو چھوڑا نہیں۔ اتنے میں اس پرندے کی نظر پیچھے گئی جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہو، وہ پرندے کی ماں، وہ پرندہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کہ آپ کے ساتھی کو خبر نہیں کہ ماں بچے کے بغیر پریشان ہے اور بچے ماں کے بغیر پریشان ہے، ان کو کہہ دو کہ بچوں کو چھوڑ دے تاکہ ہم دونوں پریشانی سے بچیں، ہمیں چھٹکارا ملے پریشانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا بھائی کس نے پکڑا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے پکڑا، فرمایا جہاں سے لیے تھے وہیں چھوڑ دو، اب یہ کھانے کے لائق نہیں بنے، ابھی اس کی ماں اس کو دانا کھلا دیا، ماں کے بغیر پریشان ہو رہے اور ماں اس کے بغیر پریشان ہو رہے، ان بچوں کو چھوڑ دیجیے۔ جیسے بچوں کو چھوڑا، ماں ان بچوں کے پاس پہنچی اور اس کو اپنے پروں کے اندر لے لیا۔ اتنے میں ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے، وہ ماں بچوں کو لے کر نیچے ہی بیٹھی۔ اب آگے سنیے، یہ حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ وہ پرندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب آپ قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ کے قریب لا کر فرمایا دیکھو یہ صحیح حدیث میں ہے، اس ماں کو جیسے اپنے بچوں سے محبت ہے کہ بغیر بچوں کے ماں تڑپ رہی تھی، فرمایا اللہ کی قسم اللہ کو بھی اپنے ایمان والے بندوں سے اسی سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کو اپنے ایمان والے بندوں سے اس سے بھی زیادہ۔ یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ آپ صرف انسان اور جنات کے نبی نہیں تھے، آپ ساری مخلوقات کے نبی۔
یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ تیسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پھیلانے کے لیے گزر رہے ہیں، سمندر کے کناروں کی طرف جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک یہودی راستے میں ملا جو مچھلیاں مار کر آ رہا تھا، مگر آج اس کی جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی۔ سانپ کی شکل کا ایک جانور، سانپ کی شکل کا ایک جانور اس کی جال میں پھنس گیا تھا، جس کو ہمارے یہاں اردو میں گوہ بولتے ہیں، گوہ، گجراتی میں گوئی بولتے ہیں، عربی میں اس کو ضبن کہا جاتا ہے۔ وہ جال میں پھنس کر مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے فرمائے، بھائی یہودی تو بہت اچھا انسان ہے، ایک چیز کی کمی ہے، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے، چار چاند لگ جائے۔ تو کلمہ پڑھ لے، کلمے کی کمی ہے تیرا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اور فرمایا کہ اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج پھینکا کہ یہ مرا ہوا جانور ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بار بار دعوت دے رہے ہیں، اگر میں اس کو زمین پر پھینکتا ہوں، اگر یہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے اس نے وہ اپنے دالان میں جس اونٹ پر سوار تھا جہاں سامان رکھا جاتا ہے اس میں سے وہ مرا ہوا جانور نکال کر زمین پر دے مارا۔ گو ہے وہ گو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا اسے، مرا ہوا جانور زندہ ہو کر آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دے تمہیں ایمان لانے کی زندگی۔ صحیح حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے جانور کی طرف اشارہ کیا، پہلے اللہ سے لو لگائے، اللہ نے حکم دیا کہ اس مرے ہوئے جانور کو اللہ کے نام سے اشارہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب قل من انا، ایک گو تو بول کے میں کہوں۔ یہ واقعہ حدیث میں ہے، یا رب قل من انا، حدیث پاک میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر زبان باہر نکالی اس نے، گوہ نے، اور وہ بولنے لگی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، انت رحمت للعالمین ورسول رب العالمین، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ آگے وہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر بولا قل من انا کے جواب میں فرمایا اس مرے ہوئے جانور میں زندہ ہو کر انت رسول رب العالمین ورحمت للعالمین، اور آگے وہ گو بولی، کیا جواب دیا مسلمانوں سے؟ قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، یہ اللہ کے نبی جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ جہنم میں جائے۔ یہ بول کر وہ جانور واپس اپنی اصلی حالت موت کی طرف چلا۔ علماء نے لکھا ہے مرا ہوا جانور زندہ ہو کر بولے تو بات ڈائنامٹ والوں زور سے بولو، بے شک یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ معجزہ نبی کے سوا کوئی پیش نہیں کر سکتا، صرف وہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عرب میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی خوب کتابیں لکھی۔ فرمایا کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 50 دیے، کسی کو 100 دیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 10,500 معجزے عطا فرمائے، اور ان میں آپ کا سب سے بڑا معجزہ
آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، بڈھے تو نہیں ہو نا، سمجھ کر۔ 10,500 معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن پاک۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، قلب مبارک پر قرآن پاک اتارا گیا، اور آج تک جس حالت میں اتارا گیا تھا، زور سے بولو بے شک آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، مگر آج بھی آپ کا یہ معجزہ زندہ ہے۔ بے شمار واقعات علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، مگر کہنے کا منشا یہ ہے مسلمان، آپ اللہ کے نبی۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی آخری کڑی اور نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک عربی زبان کے شاعر نے ایک ہی شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولا، ایک ہی شعر۔ شاعر کہتا ہے محمد بشر، زور سے ایک بار پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بشر، محمد بشر ليس كالبشر، ياقوت حجر ليس كالحجر۔ ذرا دھیان سے عربی زبان میں شعر تھا، ذرا دھیان سے سنو شاعر کیا کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے، مگر فرما رہے وہ ہماری طرح ایرے خیرے نٹھو غیرے کی طرح کوئی عام انسان نہیں تھے۔ محمد البشر لیس کالبشر، ہماری طرح کوئی آرڈینری انسان نہیں تھے۔ شاعر کہتا ہے محمد البشر لیس کالبشر، یاقوت حجر لیس کالحجر۔ شاعر کہتا ہے ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر ہوتا ہے، لوگ اس کو لات مار کر سائڈ پہ کر دیتے یا پھینک دیتے ہیں، اور ایک پتھر ہوتا ہے لولو مرجان یاقوت، جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے تک پہنچتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ بھی پتھر ہے، ذرا زور سے بولو بھائی بے شک ہیرا بھی کیا ہے؟ فرمایا جیسے راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور ہیرے جواہرات کے پتھر میں، بولو زور سے بے شک جب بات پوری ہو جائے، ان دونوں پتھروں میں جیسے آسمان و زمین کا فرق ہے، ہم انسانوں میں اور اللہ کے نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولا، کو یاقوت لولو مرجان جیسے ہیرو تھے۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے۔ اب آئیے آپ کے اخلاق اور سیرت و کردار کی طرف۔ قرآن کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے دنیا والوں کی طرف، مگر دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، زحمت اور مصیبت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر۔ آج بھی دیکھو لاکھوں بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل۔ میں ابھی ایک انگریزی اخبار کا کٹنگ دیکھ رہا تھا، تو امریکہ میں ٹیلی ویژن ٹورنامنٹ، اس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا اس وقت مذہب کون سا، یہ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے۔ تو ٹیلی ویژن ٹورنامنٹ میں اسلام نمبر 1 پر آیا، اور اس میں بتایا گیا کہ اسلام is growing fastest religion
religion in the world. کہا کہ اس وقت دنیا میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے، اس لیے کہ مسلمانوں ذرا زور سے بے شک بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، جیسے آپ کی زندگی مبارک میں زندہ تھی، زور سے بولو بے شک آج بھی آپ کی مبارک سیرت زندہ ہے۔ لوگ کہ آپ کے اخلاق و عادات اور سیرت مبارکہ سن کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سب سے بڑھ کر آپ کے اخلاق و کردار تھے۔ آج تک آپ کے اخلاق و کردار کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا، جیسے معجزات کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکا ہے، آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی مبارک سیرت کا بھی آج تک کوئی جو ہے مسلمانوں نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو چھیڑتے ہوئے ایک واقعہ نقل کیا ہے، پہلے زور سے انشاءاللہ بولو اپنی زندگیوں میں اتارو گے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ واقعہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی مبارک زبان سے دین کی دعوت دی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے بادشاہوں کے نام اور عمرا کے نام لیٹر لکھے تھے اسلام قبول کرا۔ آپ نے زبان سے بھی دعوت دی، کوئی آپ نے قلم سے بھی دعوت دی۔ ان لیٹرز میں آپ نے ایک لیٹر لکھا اٹالی کے بادشاہ ہرقل کے نام، اور اس لیٹر میں شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ملک الروم ہرقل ابن فنا ابن فنا ابن فنا۔ بسم اللہ کے بعد نیچے لکھا محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے رسول اور نبی آخری، ان کی طرف سے ہرقل بادشاہ کے نام لیٹر۔ یہ لیٹر لکھنے کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھو اور سائڈ پر پہلے لکھو لکھنے والا کون ہے اور اس کے سامنے لکھو کس کے نام لیٹر جائے۔ ہم لوگ اس سے الٹا ہی لکھتے ہیں، پہلے لکھتے ہیں نیک نامدار، نیکی نہ کرنا، مالا والا، ہماری وانی، خدا جانے کیا کیا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیڑھ کلومیٹر بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے۔ مجھے دینا نہیں دیا کرو کہ کس کا پتہ ہے، پڑھائی کرو۔ بعض تو مستی خور ایسے ہوتے ہیں کہ لیٹرز میں اندر نیچے پن کوڈ کا کھانا لکھا ہوتا ہے، 6 کھانا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ ٹپالی نہیں ٹوپی۔ یہ سنت طریقہ بتلایا کہ پہلے بسم اللہ لکھو اور پہلے پتہ چل جانا چاہیے اوپر سے کہ لکھنے والا کون ہے اور کس کے نام لیٹر جا رہا ہے، جو لکھنا ہے مضمون بعد میں لکھو۔ سامنے والے کو معلوم کرنے کے لیے یا پیسے نکلوانے کے لیے تو یہ لوگ لیٹر بھی کیا لکھتے ہیں، سدا مہربان سامنے والا۔ سدا مہربان تو اللہ کی ذات ہے، بولو نا بھائی ہے کہ نہیں؟ سدا مہربان کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ بار بار منی آرڈر بھیجتے رہے۔ اب انسان کو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات۔ سدا مہربان مخلوقات پر، زور سے بولو کون سا؟ صرف اللہ۔ ہمارے لیے جو ذریعہ بنے ہیں ان کو ذریعہ بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمائے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر مکے میں ظاہر ہو گیا۔ اے ہرقل بادشاہ، تو عیسائی ہے اور اللہ کی پچھلی کتاب انجیل کو تو پڑھا ہوا اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہے اللہ نے،
اب تیرا فرض ہے کہ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، ہرقل نام ہے بادشاہ، تو تو کلمہ پڑھ۔ یہ آپ نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کر بھیجا حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت دحیہ کو بھیجا، وہ پانی کے جہاز سے، کشتی سے اٹالی پہنچے، فرانس۔ آج کل اٹالی فرانس، اس اٹالی یہ بات کا نام ہے، اصل اس کا نام روم ہے، روم۔ آج روم راجدھانی ہو گئی۔ آج قرآن پاک میں الف لام میم غلبت الروم، یہ روم جس کو آج کل روم کہا ہے، یہ اس کی راجدھانی اٹالی۔ یہاں روم میں یہ بادشاہ ہرقل رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے اس کو بھی خط لکھا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ پانی کی کشتی سے صحابی پہنچے اور بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، ہرقل بادشاہ بوسہ دیا، سر آنکھوں پر رکھا اور ایک باکس بنوایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کتاب انجیل میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، ان کی آخری امت آئے گی، پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ بادشاہ نے پڑھ رکھا تھا اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتا تھا انجیل سے اور بائبل سے۔ اس نے ایک باکس بنوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک عزت سے اس باکس میں رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پورے عربستان کا میلہ لگنے والا تھا ملک شام میں، سیریا۔ سیریا کی بات آئی تو ایک بات کام کی بتاتا چلو، یہ یاد رکھنا آپ کو، یہ نشانی قیامت کی ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح العراق و فتح الشام، قیامت سے پہلے عراق بھی فتح ہو جائے گا اور ملک شام اور سیریا بھی فتح ہو جائے گا، یہ لوگ اس پر حملہ کریں گے۔ آج سیریا تباہ ہو، کہنے کا منشا یہ ہے اس ملک شام میں جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، وہاں یہ میلہ لگنے والا ہے پورے عربستان، اور میلے میں ہر چیز بیچنے کو آتی ہے، ہر چیز میلے میں ملتی ہے۔ پورے عربستان سے لوگ پانی کے جہازوں سے، کشتیوں سے آتے تھے اور سال میں جہاں میلہ لگنے والا ہوتا تھا وہاں سب جمع ہوتے تھے اور چیزیں بیچتے تھے، اس ملک کی، ادھر کی ملک کی، ادھر کی ملک کی، سب جمع ہو کے بیچتے تھے۔ اس میلے کا صدر جو بنانے والے تھے عربستان والے، وہ اس ہرقل بادشاہ کو، جس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بولو کیا لکھا تھا؟ خط لکھا تھا، لیٹر۔ یہ اس میلے کا صدر تھا اور اس کا آخری بیان ہوتا تھا اور وہی فیصلہ کرتا تھا کہ آئندہ سال یہ میلہ کہاں لگے۔ یہ خط لے کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا، بادشاہ وہ خط لے کر ملک شام آیا، میلے میں سیریا ہے، اور وہ آپ کا خط مبارک لے کر آیا، اور جب میلہ پورا ہو گیا، دھیان سے سنو، تو بادشاہ کی تقریر ہوئی، ہرقل بادشاہ کی، جس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں تھے، مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر اور مدینے سے قریب ملک شام، مکہ سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ملک شام گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر بیچنے کے تجارت کی غرض سے، تو آپ مدینے کے راستے ہی سے گئے۔ میلہ ختم ہو گیا، بادشاہ کی تقریر بھی پوری ہو گئی اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب کہاں میلہ لگنے والا ہے۔ لوگ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، بادشاہ ہرقل نے کہا سب کے سب بیٹھے رہو، مجھے تم تمام لوگوں سے ایک کام ہے، وہ کام پورا ہو کر میلہ ختم کیا۔ بادشاہ نے جو باکس بنایا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط
خط مبارک رکھا تھا، وہ باکس سے خط مبارک نکالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت کے لیے اسی بادشاہ کو لکھا تھا۔ بادشاہ نے خط مبارک عربستان والوں کے سامنے نکالا اور کہا دیکھو یہ خط مجھے مکہ مکرمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ ابھی بادشاہ ایمان نہیں لایا اور اس میں مجھے کلمے کی دعوت دی ہے، ایمان کی۔ میں عیسائی عالم ہوں، میں نے انجیل کو جو اللہ کی کتاب اس کو پڑھا ہے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف آئی ہے کہ آخر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور جو ان پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے۔ ان کے نبی بننے کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو میں چونکہ اٹالی سے آیا ہوں، اے عربستان والوں، میرے نزدیک نبی بننے کے لیے 2 شرط ہیں۔ پورا مجمع زور سے بولو، کتنی شرط؟ میں نبی مانوں گا 2 شرط پر۔ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لہذا اس مجمع میں اگر کوئی مکہ سے آیا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، مجھے اس سے 2 سوال کرنے۔ بادشاہ نے کہا کہ نبی بننے کے لیے میرے نزدیک جو شرط ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی بھر وہ آدمی کبھی جھوٹ نہ بولا۔ ایک بار، پورا مجمع زور سے بولو، ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا۔ اور دوسری شرط بتائی، زندگی میں کبھی کسی اللہ کے بندے کو دھوکہ نہ دیا۔ ایک بار تو میں سمجھوں گا یہ اللہ کا سچے ہیں۔ مجمع میں سے ابو سفیان کھڑے ہوئے جو مکہ سے آئے تھے تجارت کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے ابو سفیان، مگر ایمان نہیں لائے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا کلیجہ چبایا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی کو صاف کر کے اسی ابو سفیان نے پانی پیا۔ یہ ابو سفیان ہے جو مکے سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں لگتے۔ وہ کھڑے ہوئے کیونکہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو مکہ سے آئے وہ کھڑا ہو جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کیا سوال کر رہا ہے ذرا دھیان سے سنو، یہ آپ کی سیرت سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی دیکھو ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آدمی دین کی دعوت کا کام کرے تو سب سے پہلے یہ ضروری کہ زندگی میں جھوٹ نہ بولے اور امت کو دھوکہ نہ دے۔ آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے اور دھوکے کا معاملہ معاملات سے ہے، آدمی معاملات سے بھی پہچان دیا جاتا ہے۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے، بادشاہ ہرقل نے پوچھا ابو سفیان ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ میں جانتا نہیں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے رشتہ دار، مگر میری اور ان کی بنتی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ابو سفیان نے کہا۔ ہرقل بادشاہ نے کہا آپ کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ مکے سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو اچھے سے؟ کہا جی ہاں بہت جانتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا؟ کہا بہت قریب سے دیکھا۔ تو پوچھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور میں عیسائی عالم ہوں، میرے نزدیک نبی بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ کبھی وہ جھوٹ نہ بولا ہو۔ آپ یہ بتلائیے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے ہیں؟ ابو سفیان کو سوال کیا۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کسی بندے خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دیا ہو؟ یہ دونوں میں سے قصہ بتا دو۔ اب دھیان سے سنو، دشمن کا جواب سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ابو سفیان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی کو صاف کر کے پانی پیا اور اس کی بیوی نے کچا کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ابو سفیان کو پوچھا دونوں میں سے کوئی ایک ایک قصہ سنا دو، اگر کبھی جھوٹ بولے ہیں تو وہ قصہ سنا دو، کسی کو دھوکہ دیا تو قصہ سنا دو۔ دشمن ابو سفیان کہہ رہے ہرقل بادشاہ آپ تو اٹالی سے آئے ہو، میں مکے سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں سے جانتا ہوں، نبی ہونے کا جب سے دعویٰ کیا تب بھی سے میں بات بھی جانتا ہوں اور نبوت سے پہلے کا حال بھی جو معلوم ہے۔ فرمایا پوچھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولے ہیں؟ تو کہا ابو سفیان یہ آپ کے ساتھ منچ پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ مکہ مکرمہ کے میرے خاندان قریش کے لوگ ہیں، اگر یہ آج موجود نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر ان کی مذاق اڑا دیتا اور ان پر تہمت لگا دیتا، مگر میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج یہ لوگ نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر کام چلا لیتا، مگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی جانتے ہیں یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، قریش خاندان کے سردار جو اس میلے میں آئے، میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تو یہ سرداران قوم ہے یہ میری زبان کاٹ لیتے اور مجھے کہتے ابو سفیان تو حسد میں بول رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کا تو سوال نہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میری زبان کاٹ لیں گے ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آگے وہ کہتا ہے اے ہرقل بادشاہ سن لیجئے، آپ نے دھوکے کے بابت پوچھا ہے تو سن لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی بندے خدا کو کسی بندے خدا کے ساتھ آج تک کبھی دھوکے کا معاملہ نہیں کیا۔ دوبارہ ٹورنامنٹ والوں تم سب بے صبر لوگ، ذرا زور سے بولو سب مل کر، کیسے ہو بولو، دیکھو کیسے بولتے نہیں، اپنی باری ہے، زور سے بولو، کیسے لوگوں بولو بے صبر ہے۔ کیوں میں 5-10 منٹ لیٹ آئے سفر سے تو نماز پڑھ کے بھاگ گیا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تم نے جو حرکت کی تھی اس کی قضا کر لو، اور قضا یہ کرنا ہے کہ ہرقل بادشاہ کا جواب سنو ابو سفیان کا جواب سننے کے بعد، اور اس کے بعد اتنا زور سے نعرہ تکبیر لگانا ہے اور اللہ اکبر ایسے زور سے کہنا ہے کہ قبرستانوں میں مردوں کو کھڑے ہونے کا جو ہے تیاری کرتے ہیں، ان کا ایسا جوش چڑھے نعرہ سن کر اللہ اکبر کا کہ ہم بھی زندہ ہو کر نعرہ لگانا۔ بولو پہلے زور سے انشاءاللہ بولو، زور سے بولو گے پہلے سے طے کر لو نعرہ کون لگائے گا زور سے، جیسا ویسا نہیں، مردار ہو تو کوئی بولنا ہی مت، یہ تو اسی وقت اٹھا کے باہر کر دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا، پہلے سن لو ابو سفیان کی بات، دشمن بول رہا ہے، دشمن رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تو سرداران قوم میری زبان کاٹ لیتے کہ ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دشمن کیا ہے؟ ابو سفیان کی بات سنو اور اب نعرہ لگاؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اور آپ کی مبارک سیرت سے محبت ہے، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو تو دنیا۔ ابو سفیان کا جواب سن کر ہرقل بادشاہ جو اٹالی سے آیا تھا اس نے کہا اے عربستان والو، اے عربستان والو، یا اہل العرب، اے عربستان والو، تم کس کے انتظار میں ہو جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، بولو اللہ۔ ایک بار اور زور سے بولو نعرہ تکبیر، ایک آدمی بولے اللہ اکبر سب بولے، اب لوگوں کو نعرے لگاتے بھی نہیں آتے۔ نعرہ تکبیر، اب ایک اور جواب باقی ہے، اس وقت اپنے نعرے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ابو سفیان کا جواب سن کر دوسرا جواب دیا ہرقل بادشاہ نے، اے عربستان والو، اے عربستان والو، تیار رہنا، تم کس کا انتظار کرتے
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس نبی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، کسی بندے خدا کو کبھی دھوکہ نہ دیا، اس اخلاق کریمانہ اور اس سیرت مبارکہ کا حصہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا۔ یہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پہلے سے مسلمان؟ یہ سب غیر مسلم ہندو تھے۔ انڈیا میں ہماری تقریباً 10ویں پیڑھی آئی، 10ویں پیڑھی۔ اب تو 12-13ویں پیڑھی ہو گئی ہو۔ ہمارے باپ دادا سے اللہ نے صحابہ کرام جب یہاں تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گورنری کے زمانے میں یہاں باقاعدہ صحابہ اسلام پھیلانے کو گیا، اور اس سے پہلے تجارت کی غرض سے عربوں کی اور ہندوستان والوں کی تجارت کی غرض سے تعلقات تھے۔ آپ بھاؤ نگر جاؤ، بھاؤ نگر، وہاں قریب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے گھوگا، آج وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس دنیا میں، اس وقت کی مسجد آج بھی گھوگا میں اسی حالت میں ہے پتھر کی، اور اس کا قبلہ مکے کی طرف نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف۔ آج بھی آج مگر نماز پڑھی جاتی ہے اس میں مکے کی طرف چہرہ کر کے، ورنہ قبلہ اس کا بیت المقدس کی طرف، پیلسٹائن کی طرف، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 18 مہینے تک پہلا قبلہ رہا ہے، مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کے دلدے سے چھڑا کر اہل ایمان کے ہاتھ میں، زور سے آمین کہو اللہ، اہل ایمان۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمان، یہ آپ کے اخلاق کریمہ نہ تھے کہ زندگی میں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ ارے آپ نبی بننے کی بات چھوڑو مسلمانوں، نبی بننے کو 50 دن باقی تھے تقریباً۔ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کے پتھر لگانے کا معاملہ آیا تو سارے قبیلے اور خاندان آئے عرب کے، وہ کہہ رہے کہ ہمارا سردار لگائے گا، وہ کہے کہ ہمارا سردار لگائے گا، دوسرا قبیلہ کہے ہمارا سردار، چوتھا قبیلہ کہے ہمارا سردار۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل جائے اور لڑائیاں شروع ہو جائے۔ معاملہ اس پر ختم کر دیا گیا کہ لڑائی نہ کرو، کل سب سے پہلے جس شخص کا مبارک قدم کعبۃ اللہ میں پڑے گا اس کے مبارک ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی عمارت رکھی جائے، نئے پتھر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے آئے اور پورے عربستان کے قبیلے شعر شاعری کرنے لگے، جاء الامین اتینا، جاء الامین اتینا، ہمارے امانت دار شخص آ گئے، ہمارے امانت دار شخص آ گئے۔ یعنی آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کو دوسرے قبیلے والے الامین کا لقب دے چکے تھے کہ ہمارے امانت دار شخص، انہی کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کا پتھر رکھا۔ آپ سوچیں، جنگل کے جانور، سمندر کی مچھلیاں کو آپ سے بات چیت کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا مسلمانوں، صحیح مسلم کی حدیث میں ایک پتھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے وہ پتھر آپ کو سلام کرتا اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے۔ بے جان چیزوں میں اللہ جان پیدا کر کے بتاتے ہیں نبی کے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، غیر مسلم دوست تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تو بازار میں سامان بیچ رہا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اور مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے اس کے آنکھوں کو بند کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ میں ہوں کہ کون ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلے گئے اور اس کے چہرے پر، اس کے دوست غیر مسلم دوست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پوچھا، بتا یہ کون پیچھے بیٹھا ہے؟
سے وہ پہچان نہیں پا، مگر حدیث میں جو الفاظ آئے نا، حدیث میں اس غیر مسلم نے کہا آپ کے ہاتھ تو ٹھیک مگر آپ کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہے، مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے کہ یہ ٹھنڈک سے ثابت ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی یہ غیر مسلم کا ادراک تھا۔ آپ سوچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے مسلمان و خوشبوئیں پھیلتی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دعوت و تبلیغ کے لیے دور جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں یا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے یہاں بیٹھ ہونے کے لیے آتے ہیں تو آپ مسجد نبوی میں نہ ہوتے، گھر پر پوچھتے تو گھر پر بھی نہیں ہوتے، تو مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتے تھے اور جس گلی سے گزرتے ہوتے بس خوشبوئیں مہکتی ہوتی تھی، خوشبوئیں مہکتی ہوتی، اور جہاں خوشبو بند ہو جاتی تھی صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یا تو اس گھر میں ہوں گے یا اس گھر میں، اور اسی گھر میں مل جاتے، خوشبو وہی بند ہو جاتی۔ اور یہاں تک مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اتنا اکرام کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بات یاد رکھنا، ایسے الٹم نہیں بتلا ہے، ہر مسلمان اور غیر مسلم اپنے مکان کے باہر ایک چھوٹا سا مٹکا رکھتے تھے اور یہ سوچ کر رکھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ہمارے مٹکے سے پانی پیے۔ آپ سوچیں یہ اس وقت مقام ملتا ہے جب آدمی جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، دھوکہ دے نہیں سکتے۔ آج ہم دیکھ لو مال سامان بیچنے کے لیے کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ مینار مسجد پر ہر سوموار کو وہاں مجلس ہوتی ہے، تو آج کل جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹ بولنے کا بیان چل رہا تھا، اب نکاح کا بیان شروع ہوا ہے۔ پچھلی مجلس میں یہ بیان آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر تم مال سامان تو بیچ دو گے، مگر اس کی نحوست سے، تمہارے دل پر جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے جو کالا داغ لگے گا، اللہ کی قسم قیامت تک حدیث میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج ہم بات میں جھوٹ بولتے ہیں، مال سامان بچوانے کے، جھوٹی قسمیں کھاتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مال انڈیا میں بنا ہے اور باقاعدہ مشینریوں پر سٹیکر بنتے ہیں، میڈ ان جاپان، انڈیا ہی میں بنتے ہیں، میڈ ان چائنا بنتا انڈیا میں، بنانے والے بھی مسلمان، دھوکہ دیتے، مال کچھ ہونا اور کچھ بیچنا۔ جیسے جانوروں میں بھی ہوتا ہے، بھینس بیچنی ہوتی ہے تو 2-3 ٹائم دودھ ہی نہیں نکالتی، برکت ہو جائے اس میں، اور جب گاہک آئے گا بھینس خریدنا ہے تو اس کے سامنے کبھی درود شریف نہیں پڑھتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا، یہاں درود شریف کا کیا کام ہے؟ ابھی درود شریف سمجھ میں آ گیا، او 15 لیٹر نکلا، 15 لیٹر، وہ گاہک سمجھتے یار یہ بھینس تو بہت دودھ دے دوا، بیچارہ لے گیا، کتنے میں دیں گے؟ 1 لاکھ روپے میں، کون سی جعفر آبادی ہے کہ لے جاؤ، خوشی 1 لاکھ روپے دے دیے، وہ لے گیا بیچارہ، رات کو اس نے اور زیادہ چلایا بھینس کو کہ چلو اور 20 لیٹر نکل جائے، اس نے نکالا تو صبح میں 5 لیٹر نکلا، بھروسے کی بھینس نے پاڑا جانا اس کو کرے، 5 ہی لیٹر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ، پورا مجمع زور سے بولو یہ دھوکہ ہے، آپ کے اخلاق سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام کی مجلسیں یہی سکھاتی ہے کہ سیرت نبی کو اپنے اندر اتارو، دعوت و تبلیغ کا کام یہی سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اتارو، خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اتارو۔ ہم آخری زمانے کے مسلمان، گجراتی میں کہتے ہیں پچھڑیاں ہیں، پچھڑیاں آخری، تو ایسے ہی ہوں گے، ہر قسم کے گناہ آج کے مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو موت کا اور قیامت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہوگا تو آٹے میں نمک کے۔ آج دیکھو کون سا گناہ ایسا ہے جو مسلم سماج میں نہیں ہوتا،
یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت بے حد قریب ہے مسلمان، بے حد قریب۔ آپ جو میری بات نہیں مانی تو آپ رو گے مرنے کے، چند برس باقی ہے دنیا کو، چند برس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زینہ کاری عام ہو جائے، وبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں، دھرتی کمب کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ دیکھو میں کوئی رپورٹ بیان نہیں کرتا، آپ ایمانداری سے بولو دنیا میں زلزلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھو پورا مجمع کہہ رہا ہے روز دھرتی کمب جاری ہو رہا ہے، ہمارا ٹھواڑ میں ہو رہے ہیں، مہاراشٹر میں ہو رہے ہیں، پونا میں ہو رہے ہیں، یہ پرسوں ترسوں جو ہے چکھلی میں ہوئے، کل جو دھرمپور میں ہوئے، پرسوں نوساری میں ہوئے، ادھر کچھ اور بھوج میں ہو رہے ہیں، کٹھوال میں ہو رہے ہیں، پوری دھرتی ایسے کافی۔ ابھی 8 دن پہلے ارجنٹینا میں زلزلہ آیا، بے شمار لوگ مارے، ارجنٹینا پناما سے اوپر، مظفر نگر یوپی میں ہوا، 15-20 دن پہلے پاکستان میں ہوا، 40-50 آدمی مارے گئے، پوری دھرتی کام ہے، اور یہ مسلمان غفلت میں سویا ہوا۔ یہ نبی کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کے لیے دیا ہے، جہاں بالغ اور جوان ہوا اور داڑھی کے بال آنا شروع ہوئے، اس کو شیو کرنا شروع کرنا۔ نبی کی سیرت یہ ہے کہ پہلے نبی جیسا مبارک چہرہ بولو نا بھائی انشاءاللہ داڑھی کی سنت زندہ کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو بہت دھیمے سے آواز ہے، زور سے بولو نبی چہرے کی مبارک کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بناؤ۔ اللہ کے نزدیک قیمت آئے گی نبی کی سیرت اتارنے کے بعد، ورنہ نہیں آ سکتی۔ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے پہلے نبی جیسا چہرہ مبارک۔ اب تو آپ کے پردھان منتری کی داڑھی بھی کتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ان کو پارلیمنٹ میں شرم نہیں آتی۔ میں پہلے منموہن سنگھ کی مثال دیتا تھا، اب تو یہ الٹ ٹپو بھی جو ہے داڑھی رکھنے شروع کر۔ ان کو پارلیمنٹ میں شرم نہیں آتی، اور ہم مسلمان ہو کر ہم کو بھی شرم آتی۔ بھائی بولو نہیں انشاءاللہ رکھو گے کہ نہیں؟ قیامت بہت قریب ہے، رکھ لو اللہ کے بندوں۔ یہ ہماری انڈیا پارلیمنٹ میں ابھی بھی بہت سارے ایم ایل اے اور ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کی اتنی بڑی بڑی داڑھی۔ خود مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ حضرت مولانا حسن مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات پارلیمنٹ میں بیٹھتے۔ مولانا محمود مدنی راجیہ سبھا کے ممبر تھے۔ کیا ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں لے کر داڑھی نکال؟ ان کو شرم نہیں آتی اور ہم کو شرم آتی ہے۔ ان کے تو کہاں وہ تو ووٹ جیت کر کہاں کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، کوئی راجیہ سبھا کا ممبر، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ۔ ہم لوگوں کو تو ڈوبھال ٹورنامنٹ میں 5 آدمی کے پیچھے ہماری حکومت نے ہم کو داڑھی رکھنے میں شرم۔ نبی کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ پہلے نبی جیسا چہرہ، بولو نے دوبارہ انشاءاللہ کرو، اور پھر نبی کے اخلاق اپنے اندر اتارو۔ جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، شراب بیچو نہیں، جوا جگار کے کام کاج نہ کرو، گھروں میں پردہ لاؤ، اخلاق و کردار سیکھو، معاملات صاف رکھو، کسی کا پان پیسہ دبانے کی بات نہ کرو، کسی کا مکان، فلیٹ، مسجد کا، مدرسے کا دبانے کی کوشش کرو۔ یہ نبی کے اخلاق ہے۔ آپ کی رہنی سہنی شریعت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لنگی پہنی مبارک تو آپ نے پہلے سیدھا پاؤں ڈالا پھر الٹا، اور نکالتے وقت آپ پہلے الٹا پاؤں نکالتے تھے اور پھر سیدھا پاؤں نکالتے، اور ہم الگ تک پہلے الٹا ہی پاؤں ڈالتے۔ ٹوائلٹ میں جاتے تو سیدھے پاؤں سے گھس جاتے۔ یہ طریقہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے ٹوائلٹ میں جاؤ تو الٹے پاؤں جاؤ اور نکلو تو سیدھے پاؤں سے۔ مسجد میں آؤ تو سیدھے پاؤں اندر داخل کرو اور زور سے بولو نکلو تو الٹے پاؤں سے۔ یہ طریقہ بتلایا۔ کرتا ہے بھائی، اور اسی طرح آپ کا شرٹ ہے، بنیان پہنو، پہلے سیدھا ہاتھ ڈالنا پھر الٹا، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا، ہر کام میں الٹا۔ ارے دیندار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں الٹے سلٹے کام کر رہے ہیں، نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی نے پانی دے دیا، کھڑے کھڑے پی لیا، یا بائیں ہاتھ سے ہی پینا دیا، جو ٹاٹی کو دیا ہے بیٹھنے کے لیے نہیں، 1-2 منٹ لگتی نیچے بیٹھتے، یہ الٹے ہاتھ سے پینا شروع کرنا۔
کچن میں آ گئے، کھانا کھا لیا، کوئی دیکھتا نہیں، کھڑے گھر پانی بھی نہیں. ہاں گھٹنوں میں تکلیف ہو، کرسی نہ ہو، پریشانی ہو تو ٹھیک ہے، عذر تو ہے نہیں، اور بس کھڑے کھڑے پانی پی رہے. ریلوے اسٹیشن ہو کہ بس اسٹیشن ہو، دو جگہ مگر بیٹھ کر پیو. آپ کے نبی کا طریقہ دانتوں کی صفائی کرنا، مونچھوں کو کتروانا، داڑھی کو بڑھانا، یہ آپ کے نبی کی سنت. بدن کے بالوں کی صفائی کا حکم ہے کہ 40 دن پہلے ان بدن کے بالوں کی صفائی کرنا. صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو بدن کے بالوں کی اور ناخن کی صفائی فرما. 40 دن تک آپ نے صفائی نہیں کی تو آپ بڑے گناہ میں داخل ہو جائیں. یہ نبی کی سیرت. بڑے بڑے ناخن رکھنا، نیل پالش کرنا، مرد ہو کر کانوں میں بالی کرنا، کڑے پہننا، پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا. ابھی فیشن نکلی ہے، یہاں گھٹنے بنا، یہاں پھٹی. ابھی جموں سر گیا تھا تو بہت بڑا مجمع تھا، سب نوجوان بہت زیادہ تھے. میں نے کہا یہ بھی تو سطر ہے، تو پیچھے بھی سطر ہے، پیچھے پھٹا ہوا کیوں نہیں پھٹا؟ یہ بھی تو سطر ہے، یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے یہاں تک سطر. بولو میں نے غلط بات کہی؟ یہ بھی سطر میں داخل، اور اس کو چلتے چل یہ سب دکھ رہا. یہ سطر ہے، وہ بھی سطر. بہت بڑا گناہ. آپ کو اپنے سطر کا کوئی حصہ بغیر ضرورت کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ کے پیشاب استنجے کے لیے جاؤ، غسل کرنے جاؤ. یہ نبی کے اخلاق ہے. سو سیدھی کرو، اللہ کا اللہم بسمک اموت واہیہ پڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹے مت لے تو اندھے، فرمایا جہنمیوں کا سونا ہے، بخاری کی حدیث میں. سب کام الٹے کا. چڈے پہن کر محلوں میں رکھتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر چڈے پہن کے اتنے چڈے مسلمان لڑتے ہیں. چاہے وہ 1% ہوں گے مگر کر رہے ہیں. یہ سب نبی کے اخلاق نہیں. نبی کے اخلاق اپنے اندر اتارو گے، آپ کی مبارک زندگی. شوز پہنو، سیدھا پاؤں ڈالو، پھر الٹا پاؤں نکالتے ہو، پہلے الٹا پھر سیدھا، ایسے سوکس پہنتے ہو. یہ طریقہ زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ ہے. ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری ازواج مطہرات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے پہنچے تو ہاتھ دھوتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو تو تکلیف ہی نہیں دیتے کہ حضرت کو کیوں تکلیف دے، بس ذرا دائیں پر کے کھانا ہاتھ دھوتے وقت بھی پہنچو تک دھوتے. یہ طریقہ بتایا. مسواک کر، کسی سے بات چیت کرتے تھے کبھی کسی منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہو. نیند سے اٹھتے وقت مسواک کرتے، بات چیت کرتے ہوئے مسواک کرتے، وضو کرتے ہوئے مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد آپ مسواک کرتے. دانتوں کی صفائی، بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی. میلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ بتلا ہے، اللہ کو پسند نہیں ایسی نماز. آپ نماز پڑھ اور پائجامہ پینٹ نیچے لٹک رہے ہیں، اللہ کے ہر چیز کا جواب دے. نبی کی سیرت یہ نہیں کہ صرف روڈوں پر نعرے لگاؤ، یا نبی ہم نہیں تھے، یا نبی ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے. اور تم ہوتے تو کیا دھار مارتے. جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ نبی کی سیرت کو اپنے اندر اتارنا. کھانا پینا، سونا، نکاح، طلاق، معاشرت سب نبی کی سنت کے مطابق. تو یہ چیزیں اگر ہوگی تو مسلمانوں نبی کی سیرت کہلائے. پورا مجمع وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے نیت کرتے ہیں کہ چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح بنائیں گے اور آپ کی سیرت بھی اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھو قیامت بہت زیادہ کرتے ہیں بے حساب سے. اور سن لو کان کھول کر، یہ اب بند ہونے والے ہے ہی نہیں. میں آپ کو پہلے بتایا اس وقت 100 زلزلے ہو رہے، اب روزانہ 200 کے قریب جاتے ہیں. بارباڈوس ویسٹ انڈیز میں ایک آئی لینڈ ہے، جزیرہ. اور میرے ایک دوست رہتے ہیں مولانا اشرف صاحب، میرے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے مجھے مولانا آپ زمین کی بات کر رہے ہیں، سمندروں میں اتنے ڈینجر زلزلے ہو رہے ہیں کہ ہمارا پورا آئی لینڈ
بھاگم بھاگ کر دو چار دن میں دھرتی کو سمندر سے اٹھتے. میرے موبائل میں ہے، کسی کو چاہیے تو اردو میں بھی انگلش میں بھی ہے. مجھے کل کس نے بھیجا اللہ نے کہ یاد آئے گا تو بتاؤں گا. ہاں مولانا نعمان صاحب نے یو پی سے بھیجا. یہ اخبار میں آیا، آپ پڑھ لو، آپ لوگوں کو کہنے میں کام لگے گا کہ سائنس والوں نے ابھی نئی تحقیق سے بتایا کہ اس پہاڑوں پر جو برف تھا، پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت لانا ہے تو اتنی گرمی شدید پیش کر دی کہ وہ برف پگھل کر سمندروں میں آ رہا ہے، اور سمندر کی سپاٹیاں 4 انچ لیول اوپر ہو رہی. 4 تو ہو ہی چکی، اور کہا وہ آگے بڑھتا جا. کہا کہ 2-4 برس میں یہ خطرہ ہے کہ بمبئی جیسے 50 شہر اس کی لپیٹ میں آ کر ڈوب کر مر جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں لکھا. سائنس والے کو جو نظر آئے گا نا وہی بتائیں گے. شریعت ڈوبتی رگ پر ہاتھ رکھتا. سائنس والے کہتے ہیں بھائی پہاڑ پر سے برف کیوں پگھل رہا ہے؟ کہا گرمی ہو گئی. اس سے پگھلنے سے کیا ہوگا؟ تو کہا جو پہاڑوں کے اندر آگ ہے، آگ یہ اوپر آ رہی ہے اور وہ زلزلے لانے کا سبب بن گیا. یہ تو قرآن پاک میں لکھا کہ پہاڑوں کے نیچے اللہ نے آگ رکھی ہے، اوپر سے بادلوں سے برف بھیجتے ہیں تاکہ وہ آگ نیچے لیول پر رہے اور بندوں کے لیے زمین پر رہنا بولو بے شک آسان ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا، اب سخت گرمی پیش کر دی اور برف پگھل کر سمندروں میں جا رہے، اور فرمایا کہ اب کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اب لیول سمندروں کو اوپر آ زیادہ طوفان پر آئیں گے دریا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس طرح جو ہے توڑ پھوڑ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ. اب زلزلے ہو، کب سمندری طوفان ہے. کل کے اخبار میں ہے، انگریزی اور اردو اخباروں میں، کہ بمبئی جیسے 50 شہر دریا کے کناروں پر ڈوب کے مر جائیں گے، ایک بھی بچنے والا نہیں. اتنے ڈنجر حالات ہونے والے ہیں 2-4 برس. یہ لوگوں کا اندازہ ہے، ہونے والا ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد بھی، مگر یہ الارم بج رہے ہیں اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے ہیں. سائنس والے کہہ رہے ہیں دنیا کو سکون والے دن ملنے والے نہیں. سائنس والے جو کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، زمین بھائی جنک سپاٹی پر ہے. پورا مجمع زور سے بولو بھائی جنک سپاٹی پر لانے والا کون؟ ٹائم پورا ہو گیا. سب آپ دوائی کی دکان پر دوائی لینے جاؤ تو اس پر 2 لائن لکھی رہتی، یہ تاریخ پر دوا بنی اور یہ تاریخ کو اس کو پھینک دینا، یہ آخری تاریخ. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اس کے مدت تھی، یہ جنت کی تیاری کے لیے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی آخری تاریخ آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آخری کتاب آ گئی، آخری امت آ گئی. 1500 سال پورا ہونے کی تیاری ہے. اب اس دنیا کو ہم سمیٹنے والے، دنیا کو ہم سمیٹنے والے. ٹائم میں سے برکت اٹھا دی گئی. بھائی بولو نا ٹائم میں برکت ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اللہ کے بندو جاگو. نئی نشانی قیامت کی، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم اس طرح اٹھا لیا جائے گا. 2000 کے قریب علماء ہمارے انڈیا میں انتقال کر گئے کورونا وائرس. 2000 یہ 3 برس. ابھی ساؤتھ افریقہ میں 2-3 مہینے میں 75 بڑے علماء چلے. خود عربستان حرمین کے امام کے انتقال ہوا کورونا. جو کورونا میں جاتا وہ سب شہید، مگر ہم لوگ غفلت میں سو رہے. اللہ کے بندو جاگو، بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. آپ کو سکون ملنے والا نہیں، جو تیاری کرنا کرو. سورج جو پچھم سے نکل گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. یہ سورج سے آپ کا پیپر نکلتا ہے گجراتی میں دیوے بھاسکر. میں نے خود نے پڑھا، کسی اور نے نہیں، میں نے خود نے پڑھا رمضان سے پہلے، کہ سورج کی جو پچھم کی دشا ہے وہ اور سورج کے بیچ میں ایک بال کے برابر جگہ باقی رہتی، بال کے برابر. اب سائنس والے کہہ رہے ہیں اس کو کتنے سال لگتے ہیں پچھم تک پہنچنے میں، وہ تو جس نے سورج بنایا وہی جانتا. سائنس والے تھوڑی بتا دیں گے کتنے سال. اور ہم کو قرآن میں پہلے سے کہہ دیا گیا، قرآن پاک میں، کہ جو سورج پچھم کی طرف چلا جائے گا ادھر سے نکلے گا. پورا مجمع آدھی حدیث آپ پوری کرو تو توبہ کا دروازہ. پھر آپ اللہ سے معافی مانگو، کچھ نہیں. اس لیے جاگو، آخرت کی تیاری کرو. وہاں جس چیز کی تیاری لے کر جانا ہے اس کی تیاری مکمل کر کے جاؤ. اور سب سے پہلے نمازوں کی پوچھو، معاملات، حلال روزی،
پاکی صفائی، پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، رشتہ داروں کا حق، وراثت کا معاملہ، شریعت کے مطابق ہر چیز کو آپ کو سوال ہوگا۔ چند برس باقی، ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت تھا۔ اور ابھی آخری بات سن لو، ابھی علماء کرام کی 20 کتابیں ایک ہی موضوع پر آئی، دجال کے نکلنے، 20 کتابیں آئی عربی اور اردو۔ علماء کا کہنا ہے کہ ابھی جو نشانی ظاہر ہونے کا خطرہ ہے وہ دجال کے نکلنا، اور دجال نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر آئیں گے اور امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ تقریباً 4 بڑی نشانیاں ہو چکی۔ حرم کے امام شیخ ماہر معید علی مکہ مکرمہ، انہوں نے 3 سال پہلے جب لاکھوں کا مجمع تھا حج میں، اس وقت وہاں خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کی قسم بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو چکی، اس لیے اللہ کے واسطے جاؤ اور وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ قیامت آئے گی۔ جب آئے گی تاریخ اللہ کو خبر ہے، برس کون سا، تاریخ، مہینہ کون سا، دن کون سا، گھڑی کون سی، پورا مجمع زور سے بولو کس کو خبر ہے؟ وہ ہم کو صرف اتنا کہتے ہیں قیامت قریب آ، تیاری کرو، مگر میری اور موت کا زور سے جواب تو سب مل کر بھروسہ ہے، تو ہر وقت تیاری کرنی چاہیے، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے زور سے کہو کہ انشاءاللہ اپنی موت سے پہلے ہی قیامت کی اور جنت کی زوردار تیاری کریں گے انشاءاللہ، اور زور سے انشاءاللہ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اتاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لوگ باہر دونوں دروازوں پر بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے، بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے نیک کام لایا ہوں، یہ علماء کرام آئے ہیں کرناٹکا سے، میں وہاں گیا ہوں ہگلی جہاں سے علماء کرام آئے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ یوں تو ان لوگوں نے 130 سے زیادہ مدارس وہاں قائم کر رکھے ہیں کرناٹکا، 130 سے زیادہ مکتب چل رہے ہیں، کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، الٹ اب بات نہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا ادارہ مولانا ایوب صاحب بھٹکری جو کرناٹکا بنگلور کے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو وقف کر دیا کہ آپ لوگ اس پر محنت کرو، پورا مدرسہ تیار کیا، اس میں رینوویشن کا کام چل رہا ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، سب کچھ۔ تو یہ حضرات جو ہے ابھی وہاں کرناٹکا سے آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نے مان دیا ہے، ہمارا گجرات کا علاقہ بہت آسودہ علاقہ، اللہ نے بہت نوازا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے للہ الگ رکھنا، زکوٰۃ صدقات خیرات الگ رکھنا، یہ دونوں سائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر امداد کر کے جائیں، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ درود شریف پڑھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے۔ اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ جن علماء نے اور نوجوانوں نے یہ پروگرام رکھے ہیں سیرت کے عنوان پر، اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے، اللہ ان کی جمیع حسنات کو قبول فرما، ان کی نیک مرادوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے تمام کو ان مدرسوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل کھول کر ان مدرسوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، دھوکہ دینے سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔ پیر کی مجلس